نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے، مکہ میں معظمہ میں سرکار کی پیدائش اور ولادت ہوئی، آپ سب جانتے ہیں۔ آپ جس وقت تخلیق ہوئی آپ کی، اس وقت بھی آپ نبی تھے، زمین پر جب تشریف لائے تب بھی نبی تھے۔ تخلیق تو آپ کی نور سے ہوئی، جب نور کی تخلیق ہوئی تبھی آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ پھر بشری لباس میں، انسانی لباس میں انسان بنا کر انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے دنیا میں جب بھیجا اللہ تعالیٰ نے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب دنیا میں آئے تب بھی آپ نبی تھے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو 40 سال آپ نے کسی سے کہا ہی نہیں کہ میں نبی ہوں۔ یہ ہوتا رہا کہ جو آسمانی کتابوں کے جاننے والے تھے، وہ پیشن گوئیاں جو انہوں نے پڑھی تھی اپنی کتابوں میں، حضور کو دیکھتے تو وہ چیزیں ان میں محسوس کرتے۔ اس تعلق سے بہت سارے واقعات آتے ہیں، جیسے ابو طالب کے ساتھ ایک مرتبہ سرکار شام کے سفر پہ گئے تجارت کے لیے، وہاں ایک راہب نے، ایک یہودی عالم نے دیکھا تو پہچان لیا، چیخنے لگا کہ محمد ہے، یہ نبی ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ نبی ہونے کا اعلان کرے اور پورا دنیا میں اسلام اور مذہب اس نبی کا ہو جائے، تمہارا یہودی مذہب ختم ہو جائیں گے، اس کو قتل کر دو۔ تو ابو طالب وہاں سے لے کر آپ کو فوراً نکل پڑے۔ اس کی تفصیلات ہے، غرض کے جو اہل کتاب تھے وہ آپ میں کچھ اوصاف محسوس کرتے تھے، انہیں شک ہوتا تھا کہ یہ آج نہیں تو کل نبوت کا اعلان کریں گے، یہ شخص میں نبوت کے اثرات دکھتے ہیں۔ مگر 40 سال تک رسول اللہ نے کسی سے اپنے زبان سے کہا ہی نہیں کہ میں نبی ہوں۔ 40 سال صرف کیا کیا ہے، آپ سچ بولتے رہے، آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے، لوگوں سے اچھی گفتگو کرتے، اچھی باتیں کرتے، آپ گناہوں سے بچتے رہے، پرہیزگاری کو اختیار کرتے رہے، بدکاری کی طرف آپ کبھی نہیں گئے، شراب نہیں پیا آپ نے، زنا نہیں کیا، کسی عورت کو کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں، کسی کا مال نہیں دبایا، کبھی کسی سے جھوٹ نہیں کہا۔ جبکہ عرب میں جہالت کا دور تھا، کوئی مذہب تھا ہی نہیں، 365 اپنے اپنے معبودوں کو پوچھتے تھے لوگ، اپنے عقل اور اپنے فہم سے جس کو چاہتے خدا بنا لیتے تھے۔ کوئی مذہب نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں، ان کی اپنی سوچ ہی قانون تھا، ان کی اپنی سوچ ہی دستور تھا۔ ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں جب وہ رسول اللہ کو دیکھتے تو حیران ہو جاتے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا محمد، یہ بڑا عجیب و غریب نوجوان ہے کہ بھری جوانی میں جب لوگ کئی عورتوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے ہیں، اس نوجوانی کے عالم میں یہ ہے کہ اس کا نکاح بھی نہیں ہوا، کنوارا ہے، مگر خواہشات نفسانی سے اتنا دور ہے کہ کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ امانت داری کا یہ عالم ہے کہ کسی کا مال نہیں دباتا۔ اور پھر جب مشہور ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے امانت دار ہیں، تو لوگ، کیونکہ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے کہ بینک میں پیسہ آپ سیو کر کے رکھے، محفوظ رکھے، تو وہ لوگ جن کے پاس مال ہوتا ان کو لگتا ہے کہ یہ مال کہیں چوری نہ ہو جائے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، تو بطور حفاظت کے وہ بطور امانت رسول اللہ کے پاس لا کے رکھ دیتے تھے۔ جب ضرورت ہوتی مانگتے تو جتنا رکھتے اس میں 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جو مال رکھتے وہ مال جیسا رکھتے، جیسا دیتے ویسے کا ویسے ہی آپ حضور لوٹاتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں مشہور ہو گیا کہ محمد بہت امین ہے۔ امین کے معنی ہوتے امانت دار، کسی کے مال کی حفاظت کرنے والا۔ آپ سچ بولتے ہیں، مشہور ہو گیا کہ آپ صادق ہے۔ اخلاق و کردار اچھا تھا تو مشہور ہو گیا کہ آپ حلیم ہیں۔ یہ القابات زمانے جہالت میں ہی لوگوں نے حضور کو دینا شروع کر دیا۔ محمد حلیم ہے، محمد بلند اخلاق کے مالک ہے، محمد امین ہے، محمد صادق ہے۔ 40 سال کچھ بولا ہی نہیں رسول اللہ نے۔ معمول یہ ہے کہ غار ہرا جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، 1 مہینہ وہیں پہ رہتے عبادت کرتے ہیں، ساتھ میں کھانا لے جاتے ہیں۔ شادی اور جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھانے پینے کا سامان اپنے غلام حضرت حارث کے ذریعے بھیج دیا کرتی تھی۔
وہ 4-5 دن کا کھانا اور یا ایسا کچھ کھانے پینے کی چیزیں حضرت زید آتے غار ہیرا میں حضور کو دے کے چلے جاتے. سرکار وہاں ہم وقت عبادت میں لگے رہتے. 40 سال کے بعد جبریل آئے اور اعلان کیا گیا کہ اے محبوب، اے محمد، اب اپنے نبوت کا اعلان کیجئے. اب کہیے لوگوں سے کہ میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں. سرکار وہاں سے لوٹے اور لوٹنے کے بعد ایک دعوت رکھی، اور دعوت رکھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے قریش کے قبیلے والوں کو بلایا. اس میں چچا تھے سب، عباس تھے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھے، عتبہ، شیبہ، سب خاندان والے. کل 40 افراد تھے. 40 لوگوں کی حضور نے دعوت کی اور ایک اونٹ ذبح کیا. جب دعوت کر چکے سب جمع ہو گئے، پوچھا محمد کس خوشی میں دعوت کی ہے؟ کہا پہلے کھانا کھا لو، پھر میں ایک مسرت کا اور خوشی کا پیغام سناؤں گا. پہلے کھا پی تو لو. انہوں نے کہا ہاں یہ اچھی بات ہے، پہلے کھا پی لیتے ہیں، پھر بتائیے کہ بلایا کیوں ہے آپ نے. سب نے ڈٹ کے کھانا کھایا. کھانا بھی بڑا لذیذ بنا تھا. جب کھانے کھا کے فارغ ہو چکے تو اب پوچھا جاتا ہے کہ محمد بتائیے کیوں بلایا، دعوت کا مقصد کیا تھا؟ تو اندازے گفتگو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اصل میں ہمارے لیے درس ہے. یہ تبلیغ کیسے کرنا چاہیے، دین کیسے پھیلانا چاہیے، یہ ہمارے لیے سکھایا ہے اللہ کے نبی نے. تو حضور کھڑے ہوئے اور سیدھا ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں، میں محمد ہوں. پہلا جملہ جو فرمایا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ تم مجھے کیسا جانتے ہو، میرے متعلق تمہارے خیالات کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے. تو سب یک بار کی کہنے لگے کہ محمد آپ اپنے بارے میں پوچھتے ہیں، خدا کی قسم پورے عرب میں آپ سے زیادہ با اخلاق، با کردار، با سیرت شخص ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کا کیا کہنا محمد، آپ آدمی امین ہے، صادق ہے، بلند اخلاق کے مالک ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کی تو مثالیں دی جاتی ہے. کہا کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں کبھی جھوٹ کہتا ہوں؟ کہا باخدا ہم تو آپ کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں، بلکہ آپ کا نام ہی آپ سراپا سچ ہے. تو کہا جب مجھے سچا جانتے ہو، امین جانتے ہو، تو اگر میں یہ کہوں کہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو تم، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، بہت بڑا لشکر ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے، اور وہ لشکر قریب آنے والا ہے اور آ کے اس عرب میں داخل ہوگا، قتل و غارت کریں گا، عرب کے لوگوں کو لوٹ لیں گا، مار دیں گا، تمہاری عورتوں کو کنیزیں بنا لیں گا، تو تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے کیا نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم مان لیں گے محمد، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو آپ کہتے ہیں تو صحیح ہوگا، اس لیے کہ آپ جھوٹ کہتے ہی نہیں ہیں. فرمایا کہ سنو، یہ تو میں نے صرف تمہیں سمجھانے کے لیے اور اپنی صداقت کو تمہاری زبانوں سے کہلوانے کے لیے کہا تھا. اب میں ایسی ایک سچی بات کہتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی سچی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اسی کی ہمیں عبادت کرنا چاہیے، اور اسی خدا نے مجھے پیغمبر بنا کے مبعوث کیا ہے. قولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. میں تم سے کہتا ہوں کہ تم سب گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں. بس جیسی یہ جملے زبان رسالت سے صادر ہوئے، سب سے پہلے ابو لہب اٹھا، چچا تھا، سگا چچا، غصے میں کانپنے لگا. کہا محمد پھر سے وہ جملہ دوہراؤ، تم نے کیا کہا؟ کہا ایک خدا ہے. کہا تم نے ایک خدا کی بات کر کے ہمارے 365 معبودوں کا انکار کیا؟ کیا تم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا؟ کیا تم ہمارے دین کو ٹھکراتے ہو، ہمارے خداؤں کا تمسخر کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ ہم صدیوں سے 365 خدا کو مانتے آ رہے، اور تم نے کون سے ایک خدا کی بات کی کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ سب باطل معبود ہے، ایک خدا ہے جو حقیقی ہے، اور اس دنیا کی سب سے بڑی اور سچائی اس کی، تم کائنات کی سچائی کہتے ہو. محمد اس مسخرے پن کے لیے ہمیں بلایا ہے؟ باخدا اگر ہمیں با احبل کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا میں تمہاری دعوت میں نہیں آتا. بس یہ ابو جہل نے کہا، اور پھر قریش کی طرح مخاطب ہوا، کہا چلو کہاں بیٹھے ہو ایک دیوانے اور مجنون کی باتیں سنتے ہوئے. محمد مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے.
اب چچا بھتیجے کے بارے میں بولے تو پھر سبھی مان لے، تو وہ جتنے 40 افراد ہیں وہ اٹھنے لگے اور جانے لگے. اس میں سے کوئی ہنس رہا تھا، کوئی غصہ کر رہا تھا، سب کی کیفیت الگ تھی. اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ایک شخص بھی میری رسالت کی تصدیق کرنے والا اس میں نہیں ہے کوئی. ان 40 افراد میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، خدا کو ایک تسلیم کرے. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور روتے ہوئے آپ نے کہا اس مجمع کی طرف، خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ رک جاؤ، میری بات سنو، میرا کلام سنو، میری گفتگو سنو. میں نے ابھی گفتگو تمام نہیں کی ہے. انہوں نے کہا نہیں، تمہاری ہم مجنون والی دیوانگی والی باتیں سننے کے لیے نہیں آئے ہیں. اور یہ کہہ کے جانے لگے تو آپ روتے ہوئے کہتے کوئی نہیں ہے جو میری مدد کرے، کوئی نہیں ہے جو میری تصدیق کرے، کوئی نہیں ہے جو ایک خدا کی بات مجھے سنائے، کوئی نہیں ہے جو مجھے نبی جانے، مجھ پر ایمان لائے. 14 سال کا، اور بعض روایت ہے کہ 13 سال کا ایک دبلا پتلا بچہ کھڑا ہوتا ہے جس کی ٹانگیں پتلی پتلی ہے. اور وہ بچہ کھڑا ہو کے آتا ہے، رسول اللہ کے ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، اے میرے دل و جان کی دھڑکن، آپ غم مت کیجئے، میں سب سے پہلے تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور آپ جو کہتے ہیں خدا ایک ہے تو یقیناً آپ سچ کہتے ہیں، اس لیے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہے. کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اے میرے بھائی میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. اگرچہ میری ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے، میرے بازوں میں قوت نہیں ہے، لیکن اے محمد میرے حوصلے بڑے بلند ہیں. جب رسول نے اس 14 سال کے بچے کی طرف دیکھا، کچھ دھارس بنی. آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا کلمہ پڑھو پھر اور تصدیق کرو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ 14 سال کا بچہ مولا کائنات علی مرتضیٰ تھے. پھر علی سے کہا آج یہ میری بات کو سمجھے نہیں علی، کل پھر دعوت رکھو، اور کل کی دعوت کا انتظام میں تمہارے ذمے کرتا ہوں. پھر حضرت علی کو ذمہ داری دی، کچھ روپیہ دیا، حضرت خدیجہ سے لیا، علی کو دیا، جاؤ اس سے کچھ دمبے خرید کے لاؤ، ایک اونٹ خرید کے لاؤ، کچھ کھانے پینے کی فروٹ وغیرہ اشیاء لے کر آؤ، پھل لاؤ، اور جاؤ سب کو پھر دعوت دو. حضرت علی جاتے ایک ایک کو دعوت دیتے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کھانے پہ پھر بلایا ہے. انہوں نے کہا کھانا ہی کھانا ہے کہ پھر وہی کل والی باتیں کرنا ہے، وہی سننا ہے؟ کہا آؤ تو دعوت میں تو آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ہے، آؤ تم. اصرار کر کر کے سب کو دعوت دیتے. پھر وہ 40 لوگ جمع ہو گئے، کہا چلو کھا پی لیں گے، سننا کس کو ہے، کھانے سے مطلب. پھر جمع ہوئے، پھر کھانا پینا ہو چلا، خوب ڈٹ کے کھایا، مزے لیے کھانے کے. پھر حضور کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں میں ایک پیغام، کہا محمد خاموش ہو جاؤ، ہمیں معلوم ہے تم کیا کہنے والے ہو، وہی تم کل والی ہی بات سناؤں گے جو تم نے کل کہا تھا، وہی راگ الاپ ہوں گے. ہمیں تمہاری گفتگو سننا نہیں ہے، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے، تم نے دعوت کے لیے بلایا تھا، دعوت ہو گئی، پیغام سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. پھر جانے لگے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ پورے قریش میرا اپنا خاندان ہے، اس میں میرے چچا ہے، میرے ماموں ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، احباب ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر آپ روتے ہوئے کہتے کوئی نہیں ہے جو میری مدد کرے، کوئی نہیں ہے جو اس دین کے کام میں، اس دین کی تبلیغ میں میرا مددگار بنے. پھر یہی 14 سال کا بچہ حضرت علی پھر کہتے ہیں میرے بھائی غم نہ کیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں. تیسرے دن پھر دعوت رکھی، اور تیسرے دن بھی پھر یہی معاملہ ہوا. اور جب تیسرے دن بھی جب کھا پی کے جانے لگے تو اللہ کے نبی بے چین ہو گئے کہ 3 دن سے آ رہے ہیں، کم وقت کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں. اور جب تیسرے دن پھر علی کھڑے ہوئے، 2 دن تک تو حضور ان کے اس عمل کو دیکھ کر نظر انداز کر رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ کہہ تو رہے تھے حضرت علی کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کمزوری کا یہ عالم تھا، اتنے کمزور تھے حضرت علی اس وقت کے. مورخین لکھتے ہیں اور سوانح نگار لکھتے ہیں کہ کھڑے ہونا بھی آپ کے لیے مشکل ہوتا تھا. کمزور قسم کے بچے تھے آپ اس وقت، باریک باریک ہاتھ، باریک باریک ٹانگیں. لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کا، کہتے تھے ابو طالب کس کو پیدا کیا ہے تم. تو حضور کمزوری کا لحاظ کر رہے ہیں. لیکن جب علی کا تیسرے دن بھی وہی حوصلہ دیکھا، یا رسول اللہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میں آپ کا بھائی علی آپ کے ساتھ ہوں. حضور نے ہاتھ کو بلند کیا اور بلند کر کے اٹھایا اور کہا علی اللہ تعالیٰ تجھے وہ قوت دے گا کہ پھر کائنات میں تجھے کوئی گرا نہیں سکے گا. بس زبان رسالت سے دعا نکلی. پھر خدا کی قسم کائنات میں پھر کسی نے علی کو گرا نہیں سکا. پھر کوئی
وہ علی پھر بلند ہوا ہے، پھر اس مقام پہ پہنچا ہے کہ آج علی بہادری کا نام ہو گیا ہے۔ بہادروں کا نام لو تو علی کا پہلے نام آتا ہے۔ ارے بلکہ جو کوئی کام کر رہے ہو اور کام میں دشواری ہو تو علی کا نام لے لو تو وہ آسان ہو جاتا ہے، مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ